اب کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول کی 9ویں اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و نصیحت کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ واعظوں کی بے پرواہی معصیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں تو حق تعالی ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہذا ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ گناہ گاروں سے میل رکھنا اور معصیت کے درجے میں بیٹھنا۔ اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہ گار ہیں اسی قدر ان کے وہ یار دوست یعنی ان کے پاس بیٹھنے والے مسلمان بھی گناہ گار ہیں جو ان کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہنے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو یا کسی مباحثہ یا مناظرے کے ایسے جلسے میں جانا، سب و شتم اور لغو مشغلہ ہو، سب گناہ ہیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں پر صرف بچنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک بے تامل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو نہ روک دو گے اس وقت تک عہدہ برا ہرگز نہ ہو سکو گے۔ یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی ہے اور جتایا گیا ہے کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو جب تک ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے، گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غرض مداہنت حرام ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے، دو حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا۔ پھر بھی مستحب ہے، دو حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا، پھر بھی مستحب ہے کیونکہ اس امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر ہیں۔ ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان یا سبکیت یا آبرو ریزی یا ایذا رسانی کا یقین یا غالب گمان ہو، نہ کہ نصیحت کرنے سے ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار گزرے گا اور مجھ کو زبان سے کچھ برا بھلا کہنے لگیں گے یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے یا جو کچھ دیتے ہیں وہ بند کر لیں گے یا آئندہ کوئی دینی مصلحت و بہبودی کی توقع ہے اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت ہاتھ سے جاتی رہے گی، تو ایسی موہوم باتوں کی شریعت میں کچھ وقت نہیں ہے اور نہ ان خیالات سے خلاف شرع امر پر نصیحت کیے بغیر چپ ہو کر رہنا جائز ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔ فصل واعظ کے خصائل و اخلاق۔ اول تو واعظ کو حلیم الطبع نرم مزاج ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپنی نیک بختی جتانے اور دوسروں پر اعتراض کرنے کی نیت سے وعظ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، بلکہ اس سے لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے اور برا فروختگی بڑھتی ہے اور بجائے معصیت چھوڑنے کے وہ لوگ معصیت پر ضد اور اصرار کرنے لگتے ہیں، اور جب ضد بن گئی تو پھر نصیحت کرنا اللہ واسطے نہ رہا بلکہ اپنے دل کی جلن نکالنے اور پھپولے پھوڑنے کی غرض سے ہو گیا۔ لہذا جب وعظ کہو تو نہایت نرمی سے کہو اور نیت رکھو کہ کاش حق تعالی کی یہ معصیت چھوٹ جائے اور کوئی دوسرا ہی واعظ اس کو چھڑا دے تو بہت ہے، کیونکہ خود معترض اور ناصح بننا صحیح نہیں ہے۔ علماء کا گناہوں پر سکوت کرنا۔
پہلی حالت، اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا اور نہ میری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے، تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہ رہے گا۔ اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہاء و علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور وہ گناہ چھوٹتا نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایسے موقع پر بے شک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا، مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور با اختیار خود معصیت کا دیکھنا بھی معصیت ہے۔ پس جہاں دور شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا داڑھی منڈے بددین غیر مترشع فاسق فاجر بیٹھے ہوں، وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔ سخت ایذا کے قوی اندیشے پر نصیحت چھوڑنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو، مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو ماریں گے۔ مثلا کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یا کوئی سامان لہو و لعاب رکھا ہوا دیکھو اور ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر غالب گمان یہ ہو کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تم کو ایذا دیے بغیر باز نہ رہے گا، تو اس صورت میں چپ ہو رہنا جائز ہے، البتہ ہمت کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں عزت کا خواستگار ہونا خلوص کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ مامون رشید کو ایک واعظ نے کسی بات کی سختی کے ساتھ نصیحت کی تو مامون رشید نے واعظ سے کہا کہ ذرا نرمی سے نصیحت کیا کرو، دیکھو تم سے بہتر ناصح حضرت کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر مجھ سے بدتر بندہ فرعون مصر کی جانب ناصح بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَقَوْلَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون فرعون سے نرمی کے ساتھ باتیں کرنا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، اور اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہاں آؤ۔ اور جب وہ شخص پاس آیا تو آپ نے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھلا اگر تمہاری ماں سے کوئی شخص زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں گزرے گا؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں گزرے گا، ضرور گزرے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا کیوں کر گوارا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیوں پسند کرنے لگے؟ یہاں تک کہ آپ نے بہن اور پھوپھی اور خالہ سبھی کا نام لے کر دریافت فرمایا اور یوں ہی جواب دیتے رہے کہ پھر دوسرے لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کیوں پسند کرنے لگے؟ آخر یہ عورت کہ جس سے زنا کیا جائے کسی کی ماں یا بیٹی یا پھوپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی، اور جب تمہیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی زنا کرنا گوارا نہیں تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے کسی رشتہ دار سے تمہارا زنا کرنا کیوں کر گوارا ہونے لگا؟ اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ خداوند اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ بخش دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک زنا ہی تھا۔ ایک مرتبہ مجمع میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا۔ شیخ نے سن کر مجمع میں تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں جی، سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا اور وہ بھی ناتمام، مگر خلوت میں سفیان کو پاس بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت کی اور فرمایا کہ اے ابو علی، ہم اور تم اگر بزرگ نہیں تو بزرگوں کے محب اور دوست رکھنے والے تو ضرور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے تم کو ایسے افعال سے بچنا چاہیے جن کو لوگ حجت پکڑیں اور بزرگوں کے نام پر عیب لگائیں۔
واعظ کو عالم باعمل ہونا چاہیے، مگر امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہے۔ دوم، واعظ کو اول اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نصیحت کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب کہ ناصح خود بھی باعمل ہو، ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم خود عامل بھی نہ ہو تب بھی اس کو نصیحت اور واعظ کا چھوڑ دینا اور گناہوں کے ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک خود پورے عامل نہ بن جائیں اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے۔ اگر ایسا خیال معتبر سمجھا جائے تو واعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود یعنی بند اور دروازہ بالکل مسدود ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ امر بالمعروف واجب اور ضروری ہے، اور عاصی اور گناہگار شخص کو بھی واعظ کہہ دینا جائز ہے۔ البتہ واعظین پر یہ دوسری وجوب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل کریں، اور جس کام کی بھی دوسروں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی کاربند ہوں۔ پس اگر ایک واجب کو ترک کیا اور خود بھی عامل نہ بنے تو دوسرا واجب ترک کرنا کیوں جائز ہونے لگا کہ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کریں؟